یہ کمزور اور غریب لوگ آخر اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی ان کا کوئی کام۔ ذرا اس شخص کو دیکھو، کیا واقعی اس کا وزن 5 کلو بھی ہوگا؟ یہ بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی بلا سمجھ رہا ہے۔ ارے سنو، یہ محمد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارا حساب بھی لیا جائے گا۔ مکہ میں یہ وہ دور تھا جب قریش کے پاورفل سردار کمزور مسلمانوں پر ظلم کرنا نارمل سمجھتے تھے۔ کسی کو دھوپ میں کھڑا کر دینا، یہاں سے ہٹ جاؤ اور جا کر سامنے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، آج پورا دن یہی تمہاری سزا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی بات کو ہلکا سمجھنا ایک نارمل سی بات تھی۔ ایک دن مکہ کے یہی سردار کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک کمزور مسلمان وہاں سے گزرا تو ایک سردار نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا وزن کیا ہوگا؟ اگر ذرا سی تیز ہوا چلے تو یہ تو ہوا کے ساتھ ہی اڑ جائے گا۔ باقی سب مسکرا دیے جیسے انسان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ بات وہیں ختم ہو گئی، مگر دل میں ایک کوسچن رہ گیا، کیا واقعی کچھ لوگوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا؟ یا کوئی ایسا دن بھی ہے جب ہر انسان کا اصل وزن سامنے آئے گا؟ پھر اسی پس منظر میں ایک سورت نازل ہوئی۔ میرے بھائی، کیا تمہیں خبر ہے آج اللہ کے نبی پر ایک نئی سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ القارعہ۔ لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو آئیے جانتے ہیں اصل راز۔ مکہ کے بازار میں یہ دن کوئی عام دن نہیں تھا۔ دھوپ کی تیز کرنیں گلیوں کی سخت پتریلی زمین پر پڑ رہی تھی۔ لوگ اس بازار سے گزر رہے تھے۔ قریش کے چند سردار جنہوں نے اپنے مال، خاندان اور طاقت کی وجہ سے شہر پر اپنا رعب جمایا ہوا تھا، یہ سردار خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی کنورسیشن عام طور پر تجارت، دولت اور فیوچر کی اسٹریٹجیز پر فوکس تھی۔ تم لوگ مجھے مشورہ دو، ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری تجارت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو؟ لیکن اکثر اوقات وہ اپنے غرور اور فخر کو ظاہر کرنے کے لیے کمزور لوگوں کو نشانہ بناتے۔ اگر کسی کا لباس معمولی ہوتا، یا کسی کے کپڑے پٹھے پرانے ہوتے، یا کسی کے ہاتھ پاؤں تھکے ہوتے، تو یہ سردار ان پر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ جب بھی اس بازار میں سے کوئی غلام یا کوئی مسکین گزرتا تو مکہ کے یہ بڑے سردار ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ اسی دن ایک آدمی جس کا چہرہ تکا ہوا تھا اور لباس بالکل نارمل تھا، آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزرا۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، مگر دل میں ایک سائلنٹ امید روشن تھی۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک نے اس پر نظر ڈالی اور آہستہ سے بولا، اس غریب کو دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بازار میں آ گیا ہے، اب اس کا کیا کام ہے بازار میں؟ نہ باقی سب نے ہنسنا شروع کیا، لیکن وہ ہنسی کچھ دیر کے لیے رکی، جیسے وقت خود سوال کر رہا ہو کہ کیا واقعی انسان کی قدر صرف مال اور طاقت سے معیار کی جا سکتی ہے؟ اس لمحے چھوٹا سا واقعہ جو بظاہر معمولی لگ رہا تھا، دراصل ایک بڑے حقیقت کے پیش خیمہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں ظلم، ناانصافی اور سوشل ڈسکریمنیشن عروج پر تھی۔ کچھ قبیلے اپنے اکانومک انٹرسٹ کے لیے چھوٹے لوگوں کو دبانے میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کی آخر کیا قیمت ہے؟ کیا یہ بھی کوئی قابل قدر چیز ہے؟ غلاموں کے لیے کوئی احترام نہیں، مسکینوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں، اور ایک چھوٹے سے غلط قدم پر بھی سخت سزا۔ تم سب جان لو، تم میری ملکیت ہو، اگر تم میں سے کسی نے بھی ذرا سی نافرمانی کی تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ لیکن انہی حالات میں کمزور مسلمانوں کے دل میں ایک سائلنٹ فیئر کے ساتھ ایک پرسکون یقین بھی بڑھ رہا تھا کہ یہ دنیا کا حساب ایک دن ضرور لیا جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ کب اور کیسے، اور کیا وہ دن ایسا ہوگا جب ہر ظلم، ہر غرور، ہر طاقت کا اصل وزن سامنے آئے گا؟ ایک دن ضرور آئے گا جب اللہ ان سرداروں سے ہمارا بدلہ لے گا۔ اسی دوران قریش کے سردار اپنی میٹنگز میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے۔ کچھ کی نظریں دولت کی طرف تھی، کچھ کی اسٹریٹجی پر، اور
کچھ کا ذہن مکمل طور پر اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کی فکر میں بزی تھا۔ اگر مکہ میں کسی نے بھی میرے خلاف اٹھنے کی جرأت کی تو میں اس کی نسل تک مٹا دوں گا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کی چھپی ہوئی حرکتیں، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے اور یہ ڈیلی کے چھوٹے مظالم دراصل ایک ایسی ہسٹورک موومنٹ کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو فیوچر کی نسلوں کے لیے ایک سبق بن جائے گا۔ اس وقت کے منظر میں ایک اور کمپلیکسٹی یہ تھی کہ بعض لوگ جو ظاہری طور پر قریش کے وفادار دکھائی دیتے دراصل اپنے اندر ہڈن ریزرویشنز رکھتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید طاقت کے اس کھیل میں ایک دن ان کا بھی وزن آزمایا جائے گا۔ جس طرح یہ قریش کے سردار لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، میرے خیال میں ہمارا بھی ایک دن آئے گا اسی طرح۔ یہ سیکریٹ فیئر اور انٹرنل کانفلکٹ جو کسی سے ظاہر نہ ہوتی، حقیقت میں ہر قدم پر ایک پرسکون کشیدگی پیدا کر رہا تھا۔ قریش کے چند سردار جو اپنے وزڈم اور ایکسپیرینس پر فخر کرتے تھے، حقیقت میں ہر وقت یہ نہیں جان سکتے تھے کہ ان کے اعمال کے نتائج کس طرح پلٹ سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ بازار کے کنارے ایک شخص جو مسلمانوں میں سے تھا خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں خوف اور سیڈنس دونوں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک پرسکون وقار بھی تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ یہ سب ظلم اور غرور ایک دن ختم ہو جائے گا اور ہر عمل کا حساب ایک دن ضرور لیا جائے گا۔ ایک دن ضرور آئے گا جب ان قریش کے سرداروں کو ان کے ظلم کی سزا ملے گی۔ یہ وہ منظر تھا جہاں تاریخ ایک نازک موڑ پر تھی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات، ڈیلی کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور انسانی غرور کے چھوٹے چھوٹے فینومینا سب مل کر ایک ایسا دباؤ پیدا کر رہے تھے جس کا اثر صرف ایک فرد یا ایک قبیلے پر نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے پر پڑنے والا تھا۔ اور یہی دباؤ، یہی خاموش کوسچن دراصل سورۃ القاریہ کے نزول کے پس منظر کی بنیاد تھی۔ جس طرح یہ قریش کے سردار لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کے خلاف ایک صورت نازل ہوگی۔ ایک صورت جو خاموشی سے مگر ایک غیر معمولی اتھارٹی کے ساتھ انسان کے اعمال اور اس کے انجام کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی۔ پہلی بار لوگوں نے فیل کیا کہ دنیا کی طاقت، دولت اور غرور انسان کی حقیقی قیمت نہیں طے کرتے۔ ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر ظلم، ہر فخر کا حساب ایک دن سامنے آنا ہے۔ میرے بھائی، ایک دن ضرور آئے گا جب ہم کو اپنے ہر ایک کام کا حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ لیکن ابھی یہ حقیقت اکثر لوگوں کے لیے ایک اجنبی تصور تھی۔ قریش کے سردار جو اپنی حکمت عملی اور طاقت پر فخر کرتے تھے، اس لمحے بھی یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ یہ چھوٹے مظالم، یہ چھوٹے فیصلے ایک دن ایک ایسا سبق بن جائیں گے جو انہیں اور ان کے قبیلے کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ مکہ میں وہی معمول چلتا رہا۔ قریش کے سردار اپنی میٹنگز میں بیٹھتے، باتیں کرتے، ہنستے اور کمزور لوگوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے۔ ارے بھائی، ان غریب اور کمزور لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو، میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ ایک فرق آنے لگا تھا۔ کچھ لوگ وہی باتیں سن کر خاموش ہو جاتے، جیسے دل میں کوئی سوال رہ گیا ہو جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اسی دوران ایک دن جب لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع تھے، ایک آواز سنائی دی، نہ بہت بلند نہ سخت، بلکہ ایک سادہ اور ٹھہری ہوئی تلاوت: القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ جو لوگ قریب تھے وہ رک گئے۔ کچھ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ شروع میں تو کسی نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن جیسے جیسے آیات آگے بڑھی ایک عجیب سی سائلنس پھیلنے لگی، کیونکہ بات سیدھی تھی مگر اثر گہرا تھا۔ ایک ایسا دن جس میں سب کچھ بدل جائے گا، جہاں انسان ایسے بکھرے ہوں گے جیسے بٹرفلائز اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کاٹن۔ قریش کے چند سردار جو پہلے ہنس رہے تھے اب سائلنٹ تھے۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا، ارے بھائی، یہ کس طرح کے الفاظ ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، یہی کہ ایک دن آئے گا جب ہر چیز کا حساب ہوگا، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ وہ جملہ سادہ تھا
मगर उसके बाद कुछ देर तक कोई बात न हुई। वही लोग जो अभी कुछ देर पहले दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे अब खुद सोच में पड़ गए थे, क्योंकि पहली बार बात सिर्फ कमजोरों की नहीं हो रही थी बल्कि सब की हो रही थी। इसी दिन के बाद एक छोटी सी तब्दीली नजर आने लगी। बाजार वैसे ही थे, लोग वैसे ही आते जाते थे, लेकिन कुछ चेहरों पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही थी। एक नौजवान जो पहले हमेशा मजलिस में हंसी मजाक करता था अब कभी कभार खामोश हो जाता, जैसे दिल में कोई बात अटक गई हो। एक और शख्स जो अपनी दौलत पर फख्र करता था अब कभी कभार रुक कर सोचता, अगर वाकई एक दिन ऐसा आया तो क्या होगा? मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से जाऊंगा? मैं वहां क्या जवाब दूंगा? ये क्वेश्चन किसी एक शख्स का नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये सबके दिलों में जगह बना रहा था, लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। कुछ सरदारों ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये सब सिर्फ अल्फाज हैं, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक? ये मोहम्मद की खुद की बनाई हुई बातें हैं। वो अपनी बात पर कायम रहे, अपने मामूल को जारी रखा, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी जरूर आ गई थी जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ वो लोग जो पहले से कमजोर थे, जिन्हें हमेशा हकीर समझा जाता था, उनके लिए ये अल्फाज एक अजीब सा सुकून लेकर आए, जैसे पहली बार किसी ने उनकी असल कदर की बात की हो, जैसे पहली बार किसी ने कहा हो कि इंसान की कीमत उसके जाहिर से नहीं बल्कि उसके अमल से होगी। इस नई सूरत के नाजिल होने के बाद हमें अपने मकाम का पता चला है कि हमारा भी माशरे में कितना बड़ा मकाम है। वक्त गुजरता गया और ये सूरत लोगों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फैलती रही, न किसी शोर के साथ न किसी ज़बरदस्ती के साथ, बस एक सिंपल मैसेज के तौर पर। लेकिन इसका असर गहरा था। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल बात थी, मगर कुछ के लिए ये सोच बदलने का आगाज़ बन गई। कुरैश के वही सरदार जो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझते थे अब कभी कभार खामोश होकर एक दूसरे की तरफ देखते, जैसे दिल में एक सवाल हो जिसे वो ज़ुबान पर नहीं ला पा रहे। और फिर एक दिन वही आदमी जो पहले मजाक का निशाना बना था दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा, ना हंसी हुई, ना कोई जुमला बोला गया। बस एक लम्हे के लिए सब ने उसे देखा और फिर नजरें हटा ली। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था, मगर हकीकत में बहुत कुछ बदल चुका था। वो सवाल जो एक दिन हंसी के साथ शुरू हुआ था अब खामोशी में बदल चुका था। यही सूरतुल कारिया का असल असर था। उसने ना किसी का नाम लिया, ना किसी कबीले को बुरा कहा, बस एक सिंपल सा मेयार सामने रख दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान का वजन किया जाएगा, और वो वजन न दौलत का होगा, न ताकत का, बल्कि आमल का होगा।